لوگوں نے کہا یار یہ روزانہ پیدل آتا پیدل جاتا اتنا دور سے آتا اتنا دور سے جاتا پھر جاتا ہے، چلو ہم اس کو سواری دے دیتے ہیں، سواری فراہم کر دیتے ہیں۔ سب نے بلایا اور کہا کہ میرے بھائی آپ روزانہ پیدل اپنے گھر سے آتے ہو، بڑی اچھی بات ہے، نماز پڑھتے ہو اچھی بات ہے، پھر جاتے ہو پھر آتے ہو، 3-4 کلومیٹر تم کو آنا جانا پڑتا، بہت ٹائم تیرا لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائی ہم نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم تمہیں ایک سواری دے دیں گے، ہم آپس میں چندہ اٹھا کر کے ایک سواری خرید لیتے اور تمہیں ایک سواری دے دیتے، سواری میں بیٹھ کر کے آنا اور نماز پڑھ کر کے تم چلے جانا، تیرا وقت بھی بچ جائے گا، تم گھر کا کام کاج بھی زیادہ کر لو گے۔ اس نے کہا کہ آئی میرے بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے بارے میں سوچا، لیکن میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں سواری خرید سکتا ہوں، لیکن میں سواری نہیں خریدتا ہوں، کیونکہ میں نے جناب محمد رسول اللہ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی وضو کر کے گھر سے نکلتا ہو، جو آدمی وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کے لیے گھر کے لیے نکلتا ہو، آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ایک ایک قدم میں نیکیاں ہے، ایک ایک قدم جب بڑھاتا اس کے ایک ایک نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہے، اور ایک ایک گناہ اس کے مائنس ہوتے جاتے ہیں، گھٹتے جاتے ہیں، کم ہوتے جاتے ہیں۔ میں اسی وجہ سے چل کر کے مسجدوں میں جاتا ہوں، اسی وجہ سے ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں چل کر کے جاتا ہوں، تاکہ میری نیکیاں بڑھ جائیں اور میرے گناہ کم ہو جائیں۔ مجھے سواری کی ضرورت نہیں ہے، میں جب ظہر کی نماز پڑھ کر کے گھر میں جاتا ہوں تو عصر کی نماز کے لیے میں پریشان رہتا ہوں، عصر کی نماز پڑھتا ہوں تو مغرب کی نماز کے لیے پریشان رہتا ہوں، جب مغرب کی نماز پڑھتا ہوں تو عشاء کی نماز کی فکر میں لگا رہتا ہوں، اور جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے سوتا ہوں تو فجر کی نماز کے لیے میں فکر مند ہوتا ہوں، میں اسی چکر میں لگا ہوا رہتا ہوں۔ میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے لیے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے ایسے لوگوں کو بچائے گا، سورج کی گرمی سے بچائے گا ایسے لوگوں کو، اس کی زندگی مسجدوں میں لگی ہوئی ہوگی، مسجدوں سے لگا ہوا ہوگا۔ آج مسجد میں جانے میں حالت خراب ہو جاتی ہے ہماری، ہاں ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسجد جانے کے بعد جائے ولی صاحب کیا مسجد باب کہیے آپ نہیں جائیں گے، ابھی مجھے کام ہے، مجھے فرصت نہیں ہے، ابھی میں جا نہیں سکتا ہوں۔ غور کیجئے آج ہماری اور آپ کی حالت اور سچویشن ذرا دیکھیے میرے بھائیو، ہم اور آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک نہیں جا سکتے، بغل میں مسجد ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہماری بغل میں مسجد ہے لیکن آپ چیک کیجئے مغرب میں، آپ چیک کیجئے ظہر اور عصر میں میرے بھائیو مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے۔ آج مسجدوں کو کس نے ویران کیا؟ مسجدوں کو ہم نے اور آپ نے ویران کیا ہے۔ مسجدوں کے اندر آزان دی جاتی ہے لیکن کوئی مطلب نہیں ہے، مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کون آئیں گے؟ اور لوگوں اپنے مسجدوں کو آباد کرو، اپنے مسجدوں کو آباد کرو اور اپنے مسجدوں میں دل لگاؤ۔ ان پارکوں میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، ان بازاروں میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ محمد رسول اللہ نے اتنا فرمایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ یہ بازار ہے، سب سے بری جگہ بازار اور سب سے بہتر اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ آج ہم نے مسجدوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے اور بازاروں میں ہم نے اپنا اڈا بنا لیا ہے، کبھی اس دکان میں بیٹھتے ہیں، کبھی اس دکان میں بیٹھتے ہیں، کبھی یہاں جا کر کے گپے مارتے ہیں، کبھی وہاں جا کر کے گپے مارتے ہیں۔ بازاروں میں بیٹھ کر کے لڑکیوں کو جھانکنے والوں اور لڑکیوں کو دیکھنے والوں، ان کے کمر ان کے بال کو دیکھنے والوں، سنو ان بازاروں سے بچنے کے لیے محمد رسول اللہ نے فرمایا جب تم بازار کا رکیا کرو تو یہ دعا پڑھ کر کے نکلا کرو، لا الہ الا اللہ، یہ دعا پڑھ کے نکلا کرو۔ جب تم بازار کے اندر نکلو تو دعا پڑھ کر نکلا کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میں بازار میں جا رہا ہوں، اللہ میری نظروں کی حفاظت کرنا، اے اللہ مجھے حفاظت کرنا۔ لیکن میرے بھائیو ہماری زندگیاں بازاروں میں کٹ رہی ہیں، بازار میں کٹ رہی ہے۔ صبح و شام کی ہمیں دعا معلوم نہیں ہے، بازار کی دعا معلوم نہیں ہے، صبح و شام کی دعا معلوم نہیں ہے، مسجد میں انٹری کا نکلنے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم
مسجدوں سے دل لگاؤ گے، مسجدوں سے تمہارا دل لگا رہے گا، تو میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچائے گا اور سایہ نصیب کرے گا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے، سوچ سکتے ہیں۔ چوتھے آدمی وہ ہوں گے ورجلان تحابا فی اللہ ورجل، اور چوتھا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہوگا۔ آپ سے ہم سے محبت ہے، ہم کہاں کے رہنے والے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ بہت سے میرے دوست ایسے فون کر کے باقاعدہ دعا دیا کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب ہم اپنی دکان اور اپنے فیکٹریوں میں ہم آپ کی تقریر لگا کر کے سنا کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ یہ محبت جو ہم سے ہے صرف اللہ کے لیے ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ ہم نے کبھی آپ کے گھر کے اندر میں گیا ہی نہیں ہوں، آپ میرے گھر کے اندر آئے نہیں ہیں، ہم آپ کو نہیں جانتے، بس یہ سوشل میڈیا سے آپ ہم کو جاننے لگے ہیں۔ یہ محبت جو کر رہے ہیں علماء سے، یہ محبت جو اپنے مسلمان بھائیوں سے کیا کرتے اللہ کے لیے، ایسے لوگوں کو بھی کل قیامت کے اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے بچائے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے محبت کیا کرو، نماز پڑھنے والوں سے محبت رکھو، دیندار لوگوں سے محبت رکھو، اسلام کے پر چلنے والوں سے محبت رکھو، اور بے دین لوگوں سے، شرابیوں سے، جواریوں سے، زناکاریوں سے نفرت نہیں۔ تم سے کوئی مطلب ہے نہیں، ہم سے تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی ہونی چاہیے اور اللہ کے لیے دشمنی ہونی چاہیے۔ شراب بھی پی رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یار، زنا بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہوٹل میں جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، شرابیوں سے دوستی ہے، زناکاریوں سے دوستی ہے، اور اسی طریقے سے ڈنڈیوار چوری کرنے والوں سے دوستی ہے، اور پھر پردہ چلنے والیوں سے بھی دوستی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ سے محبت رکھو، اللہ والوں سے محبت کرو جو دیندار ہو، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اور چوتھا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہوگا، اللہ کے لیے ملتا ہوگا اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوگا۔ یہ چار طریقے کے لوگ ہوں گے۔ پانچواں آدمی وہ ہوگا ورجل تصدق بصدقۃ، چوتھا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ آپ لوگ تو اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں نا، جتنا بڑا نوٹ اتنی لمبی دعا ہوتی ہے، اگر لمبی چوڑی دعا نہ دی جائے تو پیسہ ہی نہیں دیتا ہے۔ کبھی کبھی چھپکے بھی مدرسہ میں لا کر کے دے دو، ہمارے شہنشاہ فیضی صاحب کے ہاتھ میں دے دو، ارے بھائی اتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے، اتنا شاندار آپ نے ٹوائلٹ بنایا ہے، اتنا شاندار آپ نے غسل خانہ بنایا، اتنا شاندار آپ نے مسجد اور مدرسے کو آپ نے اتنی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے۔ آپ کبھی کبھی چھپکے بھی دے دو، کیونکہ چھپکے والی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ہاں ایک ہاتھ دینے والا ہو تو دوسرا ہاتھ نہ جانے۔ آپ نے اللہ کے راہ میں دیا، بیوی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اللہ کے راہ میں دیا، سماج والے کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی آپ ایسا کام کریں اور کبھی کبھی کرنا چاہیے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے کس کو دیا ہے، وہ نہیں جانتا کس نے دیا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہونا چاہیے ہم نے کس کو دیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ والی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ آدمی چوری چھپکے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو، چھپا کر کے کوئی نہیں جانتا ہو۔ رات کے تارے کے میں، ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، آپ اپنے کار میں کار چلانے والوں، امیر لوگوں، امیر زادوں، امیر کے بیٹوں، اپنی گاڑیوں کے اندر شال رکھا کرو، کمبل رکھا کرو جب سفر کرو، اور کسی غریب کو دیکھو، مسلم یا ہندو کوئی مطلب نہیں، غریب ہے، ٹھنڈی کے مارے سپڑ رہا ہے، ٹھنڈی کے مارے پریشان ہے، اپنی کار سے تم شال نکالو، اپنی کار سے تم کمبل نکالو اور اس کو اڑا دو اور وہاں سے نکل جاؤ۔ وہ اوڑھنے والا یہ بھی نہیں جان سکے گا کس نے کمبل دیا، اور تم دے رہے ہو تمہیں بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے میں نے کمبل کس کو دیا ہے۔ یہ صدقہ، یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے اور بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ امام کائنات کہتے ہیں اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا، سورج کے تپش سے بچا لیا جائے گا، اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت کی زندگی دے گا،
گا، عزت کی کرسی پہ براجمان ایسے لوگوں کو کرے گا۔ میرے بھائیوں کبھی کبھی ایسا کرنے کی کوشش کرو، اتنا بڑا کام نہیں کرتے تو چھوٹا بھی کام کر سکتے ہو۔ بہت ایسا کام ہوتا ہے جو کوئی نہیں جانے گا، آپ نے اللہ کرا میں دے دیا۔ شادی ہوتی ہے، بہت سے غریب گھرانے میں شادیاں ہوا کرتی ہے، آپ کو معلوم ہے وہ غریب ہے، آپ کو معلوم ہے وہ چندہ کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے اپنے علاقے کا یہ عالم ہے لیکن تنخواہ نہیں ہے، 6,000 7,000 کماتا ہے، اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، کیسے پار کرے گا؟ اب سب کو اعلان کر کے دیا ہم نے مولوی صاحب کو 50,000 دیا، ہاں سب کو آپ نے بتا دیا، بتانا نہیں ہے، آپ چپکے سے جائیے اور آپ چپکے سے بنڈل میں باندھ کر کے مولوی صاحب یہ بس رکھیے اپنے پاس، کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اپنا کام چلائیے۔ آپ نے دے دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، چپکے سے دے دیا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچائے۔ سوچ سکتی ہیں آپ۔ اور یہ پانچواں آدمی ہوگا، چھٹا آدمی، چوتھا آدمی، پانچواں آدمی وہ ہوگا، پانچواں آدمی وہ ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ اور پانچواں وہ ہوگا جس کو ایک خوبصورت لڑکی دعوت زنا دے۔ جوانی کی عمر میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی کی طرف مائل، لڑکیاں لڑکوں کی طرف مائل، لڑکی بلاتی ادھر آؤ، لڑکا کبھی کبھی بلاتا ادھر آؤ، اور کبھی کبھی کچھ لڑکیاں ہینڈسم لڑکوں کو دیکھ کر کے سب بھول جاتی ہے کہ میرا باپ بھائی، میرا خاندان، رشتہ دار، گھر سماج کچھ نہیں، اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ کوئی لڑکا بھی ایسا ہوتا ہے، کسی لڑکی کو دیکھا، سب کچھ دھرم سب کچھ بھول گیا کہ میں مسلمان ہوں، میرا نام یہ ہے، میں اس کے گھر کا ہوں، یہاں کا ہوں، کچھ نہیں، لڑکی کو دیکھا دیوانہ اور پاگل ہو گیا، اس کو پانے کے چکر میں پاگل، اور اس نے جب بھی دعوت دی یہ نکل گیا اور اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ نہیں، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے بچائے گا۔ جب کوئی خوبصورت لڑکی، بڑے خاندان گھرانے کی لڑکی جب اس کو دعوت زنا دے، آؤ میرے ساتھ غلط کام کرو، آؤ میرے ساتھ انجوائے کرو، مستی کرو، میرے ساتھ آؤ، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رات کی تاریکی ہے، میرا گھر میں کوئی نہیں ہے، میرا باپ کہیں نکلا ہوا ہے، میری ماں کہیں گئی ہوئی ہے، میرا بھائی کہیں گیا ہوا ہے، میرا گھر کے اندر کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی خوبصورت لڑکی دعوت زنا دے، غلط کام کرنے کے لیے تم کو بلائے، اور اگر کوئی نوجوان لڑکا، کوئی جوان لڑکا اگر کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا ہوں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر میں سورج کی گرمی سے بچائے گا۔ ایسی لڑکیوں کو بھی بچائے گا، ایسی لڑکیوں کو جن ہینڈسم لڑکے اور بڑے گھرانے کے امیر آدمی، بڑے گھرانے کے امیر لڑکا جب تمہیں بلائے، آؤ میرے کمرے کے اندر، آؤ میرے گاڑی میں بیٹھو، چلو ہم مستی کرتے ہیں، لیکن لڑکی غریب ہے تو کیا ہوا، اللہ سے ڈرنے والی ہے، چیخ کر کے کہتے نہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتی ہوں، تمہیں تمہارا پیسہ مبارک ہو، تمہیں تمہاری بلڈنگ مبارک ہو، تمہیں تمہاری گاڑیاں مبارک ہو، ہمیں تیری زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں تمہیں اس کے کوئی مطلب نہیں ہے، جاؤ تم اپنے راستے میں، ہمیں اپنے راستے میں جانے دو، ہم بغیر نکاح کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ٹھکرا دے اور چیخ کر کے کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کہنے والا مرد، یہ کہنے والی عورتوں کو بھی کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے بچائے گا میرے بھائیوں۔ اور ایک آدمی وہ ہوگا ففاضت عیناہ، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہوا ہوگا۔ دنیا میں ہوتا ہے، پاپ کیا، آپ نے زندگی میں بہت سے گناہ کیا، اپنے ماں کو ستایا، باپ کو ستایا، بھائیوں کو ستایا، رشتہ داروں کو ستایا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا، دولت دیا تو غریبوں کے اوپر آپ نے ظلم کیا، لیکن مرتے سمے یا مرنے سے پہلے آپ کو احساس ہو گیا میں نے بہت غلط کیا ہے، میں نے اپنے بھائیوں کا دل دکھایا ہے، میں نے اپنے بہنوں کا دل دکھایا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، اپنے رشتہ داروں کو ستایا ہے، اپنے یہاں کے مولویوں کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے، اپنے یہاں کے رعایا کے ساتھ ہم نے غلط کیا ہے،
अब आपको अपने अपने गुनाह याद आ रहे हैं, अब तो मैं मर जाऊंगा और अल्लाह के पास जाकर के मुझे जवाब देना पड़ेगा। ऐसे वक्त में आदमी रात की तारीकी में उठे, नमाज पढ़े और अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैलाए और रोए। इतना रोई फफासत आईना, इतना रोए कि आंखों से आंसू इतना निकले पूरे का पूरा आदमी आंसू से उसका भीग जाए, इतना आंसू निकाले फफासत आईना, दोनों आंखें उसके आंसू से भर जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं जिसकी आंखों से अल्लाह को याद करके खौफ इलाही से जहन्नम को याद करके आंसू निकालने वाला आदमी हो, मर्द हो या औरत हो, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन सूरज की गर्मी से बचाएगा। कितने लोग होते हैं रोते हैं रात में, होता है ना, गलती कर लिया, लड़की अच्छी लगी, खूबसूरत लगी, उसके साथ गलत काम कर लिया, लेकिन रोना धोना चालू कर दिया, रोने लगा कि अल्लाह मैंने गलती कर ली, मैं जवानी में अपने आप के ऊपर कंट्रोल न कर सका कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई है। अब अंदर रात में उठता है और अल्लाह से माफी मांगता है, अल्लाह से माफी मांगता है। और बहुत सी लड़कियां ऐसे भी होती है जो अल्लाह की कसम रोया करती है, अज़ाब कब्र को याद करके रोती है, जहन्नम को याद करके रोया करती है। ऐसे लोगों के लिए खुशखबरियां हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मर्दों के लिए खुशखबरी है, बशारत है, ऐसे लोगों को जन्नत की सर्टिफिकेट मिलेगी। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, आईनानी ला तमस्सहुमन नार, आईनुन बकत मिन खश्यतिल्लाह, ऐसी आंखें जहन्नम के अंदर जा नहीं सकती है, ऐसी आंखें जहन्नम के अंदर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नहीं डालेगा। आईनुन बकत मिन खश्यतिल्लाह, जो अल्लाह के खौफ और अल्लाह के डर से रोने वाली आंखें हो, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा। मेरे भाइयों, तो मैदान महशर में कई तरीके के लोग होंगे, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अर्श का साया देगा और अल्लाह ताला 5 को सवालात करेंगे। और में से 5 सवालों में पहला सवाल अन उम्रिही, उसकी जिंदगी के बारे में पूछेगा। हमने तुमने 70 साल 60 साल 50 साल जिंदगी दी, ऐ मेरे बंदे बता तुमने इस जिंदगी को कहाँ खत्म किया, कहाँ तुमने इस जिंदगी को तुमने कहाँ काटा, कैसे जिंदगी तेरी गुजरी बता। अन्नुमरिही फीमा फना, पहला सवाल उसकी जिंदगी के बारे में, वन शबाबिही फीमा वला, दूसरा सवाल उसकी जवानी के बारे में, तुमने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी, वन माली मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफका, और तीसरा सवाल उसके माल के बारे में, तुमने माल कहाँ से कमाया। कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने एक ड्रीम 11 से तुम करोड़पति बने थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जुआ खेल करके तुम करोड़पति बने, कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने हरामखोरी करके तुमने बिल्डिंगें बनाई और पैसा जमा किया, नहीं ऐसा तो नहीं है। वो अनमालिही मिन ऐन इक्तसब, तुमने माल कहाँ से कमाया ये भी बताओ। वफीमा अनफका, माल तो तुमने कमाया लेकिन ये भी बताओ। चौथा सवाल, तुमने माल को कहाँ पे खर्च किया। तेरे यहाँ बारिश होने में मदरसे बनती थी, तुमने मदरसों में पैसा दिया या न दिया। तेरे यहाँ मस्जिदें बनी, पैसा दिया या न दिया। तेरे यहाँ यतीम और गरीब बच्चे थे, तुमने वो यतीम और गरीब बच्चों को पैसा दिया या न दिया। अपने आप को रईस और सेठ कहा करते थे, अपने आप को मालदार समझा करते थे, लेकिन तुमने इस मालदारी में क्या किया बताओ मेरे भाइयों। ये क़यामत के अल्लाह ताला पूछेगा तुमने अपने माल को कहाँ खर्च किया। और 5वां सवाल अल्लाह ताला कहेगा, वो 5वां सवाल ये कहेगा कि जो तुमने सुना उसके ऊपर माज़ा अमिल फीमा अलिमा, तुमने उस इल्म के ऊपर कितना अमल किया। रात रात भर तुमने तकरीरें सुनी, पूरी रात तकरीरें सुनने के बाद तेरी जिंदगी में चेंजिंग ना आई, तेरी जिंदगी में बदलाव ना आया। इतनी बड़ी महफिल के अंदर तुमने ये सारी तकरीरें तुमने सुनी है, कुरान और हदीस की बातें सुनने सुनी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कोई तब्दीली ना आई। ये 5 सवालों का जवाब जो दे लेगा मेरे भाइयों, जवाब जो दे लेगा उसको अल्लाह तबारक व तआला बचा लेगा जहन्नम से। लेकिन जवाब ना दे पाया और अटक गया और जवाब ना दे पाया तो मेरे भाइयों ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर डाल देगा। इस वजह से उस मैदान महशर को याद करो, एक दिन सबको उस मैदान में जमा होना है। यहाँ भी मैदान में बैठे हैं, खड़े हैं, उस मैदान में भी आदमी को खड़ा होना पड़ेगा और अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब देना पड़ेगा। तो
تو میرے بھائیوں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس حال میں آدمی مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اس وجہ سے انسان بہت سوچ سمجھ کر کے زندگی کاٹے، قدم پھونک پھونک کر کے رکھے. برائی کرنے والا اپنے آپ کو برائی سے بچا لے، زنا کرنے والا اپنے آپ کو زنا سے بچائے، شراب پینے والا اپنے آپ کو شراب سے بچائے. موبائل میں دھت اور مست اور موبائل کے نشے میں ڈوبنے والے نوجوانوں، اتنا زیادہ موبائل تیری زندگی کو برباد نہ کر دے. موبائل سے تعلق رکھو لیکن اتنا ہی رکھو جتنا تعلق رکھنا چاہیے. اتنا تعلق مت رکھو کہ موبائل آپ کی زندگی ہی برباد کر دے. میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہم جميع